اور اللہ نے مجھے یہ طاقت، یہ منصب و رتبہ عطا فرمایا ہے، میرے اندر یہ جرأت رب نے عطا فرمائی ہے، رب نے مجھے یہ صلاحیت و ہمت عطا فرمائی ہے۔ اگر تو چاہے، جہاں چاہے، جس گھڑی چاہے، جس وقت چاہے، جس قبر پر چاہے، جس گھڑی جہاں پر تو اشارہ کرنا چاہے، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والا دیوانہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والا دیوانہ، میں یہ طاقت رکھتا ہوں۔ میرے نبی کی شان تو براء البراء ہے، میرے نبی کی عظمت تو براء البراء ہے، میرے نبی کے غلاموں کی شان و عظمت تو براء البراء ہے، ان کے غلامان و وفاداروں کی عظمت و شان بلند و بالا میرے مالک بے نیاز نے فرمائی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سپاہی، ادنا سا غلام، میں چھوٹی سی ہمت رکھنے والا اتنا طاقت دکھا سکتا ہوں۔ اگر تو چاہے، جہاں چاہے، مجھے کھڑا کر دے، اور جس قبر پر تو ہاتھ رکھے گا، میں اس مردے کو زندہ کر کے دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں اسے زندہ کر دکھانے کی ہمت رکھتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے جب یہ بات بتلائی، بہت ہکا ہو گیا، پریشان ہوا۔ پادری تھا، غیر دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، راہب تھا، قرآن کا مطالعہ رکھتا ہے، زبور کا مطالعہ رکھتا ہے، انجیل کا مطالعہ رکھتا ہے، اور تورات کا مطالعہ رکھتا ہے۔ ساری کتابوں کو سمجھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب مجھے یہ سلیقہ اور طریقہ حاصل ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور ان کے دین کو اور ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ جب یہ لوگ دلائل دے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے اور ان کو افادیت ضرور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے جب یہ بات ڈنڈے کے ٹوٹ پر لگائی اور وہ بات کھڑے بہترین انداز میں صاف ستھری بولی، تو وہ حیران کن ہوا اور کہنے لگا یہ تو نبی کر سکتے تھے، یہ غلام، یہ وفادار کیا کر سکے گا؟ اللہ نے ان کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے؟ یہ کیسا سلیقہ رکھتا ہے؟ یہ بھی پھنس گیا، پہلے جو پھنسا چکا تھا، جن کا ذہن اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا، وہ تو میری بات ماننے کو تیار ہوئے کھڑے ہیں، یہ بھی آج اس بات پر جھوٹا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے ساتھ وہ پادری اور راہب روانہ ہوا، اور پرانی سے پرانی قبر پر اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا، اشارہ کیا کہ اس قبر سے مردے کو زندہ کر دو، میں بات ماننے کو تیار ہوں، میں تمہارے دین پر جو میں نے باتیں کی ہیں رجوع کرنے کو تیار ہوں اور اپنے جملے واپس لینے کو تیار ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے برگزیدہ ایسے صالحین لوگ ہیں، اللہ نے ان کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، جنہوں نے